السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ آدمی شرابی ہو اور اس کو اللہ حج پر بلائے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا، جبکہ اس نے حج سے 15 دن پہلے ہی شراب پی ہو اور 40 دن ابھی نہ ہوئے ہوں اور وہ حج کر لے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہاں واضح ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شراب یہ ام الخبائث ہے، اور اگر انسان اس کو پیتا ہے تو جیسا کہ طبرانی اوسط کی المعجم الاوسط للطبرانی کی روایت ہے کہ 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الخمر ام الخبائث ومن شربها لم تقبل صلاته 40 يوما فإن مات وهي في بطنه مات میتة جاہلیہ۔ مات میتة جاہلیہ المعجم الطبرانی جو ہے، المعجم للطبرانی الاوسط، حدیث نمبر 3810 جو ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح الجامع حدیث نمبر 3344 پہ جو ہے حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شراب یہ ام الخبائث، تمام خبیث چیزوں کی اصل جڑ، خبائث کی اصل اور جڑ۔ ومن شربها، تو جس نے اس کو پیا، لم تقبل صلاۃ 40 یوما، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فإن مات وهي في بطنه، اگر وہ مر گیا اسی حالت میں کہ شراب اس کے پیٹ میں باقی ہے اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی، تو مات میتة جاہلیہ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ انتہائی جو ہے سنگین یہ وعید ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے شخص کے سلسلے میں جو شراب پیتا ہے۔ انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ شراب نوشی انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک یہاں سوال کیا گیا حج قبول ہوگا کہ نہیں، دیکھیے، ایک ہے کسی عمل کی ادائیگی اور ایک ہے اس کی قبولیت، دونوں میں فرق۔ ایک تو ہے ادا ہو جانا کسی عمل کا، اور ایک ہے عمل کا قبول ہو جانا، دونوں میں فرق ہے۔ ادائیگی، اگر اس عبادت یا اس عمل کے ارکان، واجبات اور شرائط کو پورا کرتے ہوئے انسان نے ادا کیا، جیسے نماز ہے، نماز کی شرائط، اس کے ارکان، اس کے واجبات وغیرہ کا اہتمام کرتے ہوئے اگر انسان نے ادا کیا تو اس کی نماز ادا ہو گئی، فریضہ اس سے ساقط ہو گیا۔ لیکن آیا وہ قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جس نے ارکان، واجبات اور شرائط کو پورا کرتے ہوئے نماز پڑھ لی، اس کی نماز قبول بھی ہو گئی۔ ایک ہے عمل کی ادائیگی کہ عمل ادا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے یہ عمل کیوں نہیں کیا تھا، لیکن اس کی قبولیت یہ اللہ کو معلوم ہے، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، کہ ہمارے اور آپ کے علم میں نہیں۔ تو اور قبولیت ہی پر اجر و ثواب کا انسان مستحق بنتا ہے، اور قبولیت ہی پر اس عبادت کے آثار انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور لیکن اگر قبول نہ ہو تو اس کے آثار ظاہر نہیں، جسے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً جو ہے نماز یہ فواحش و منکرات سے روک دیتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا ارشاد ہے، یقیناً نماز فواحش و منکرات سے روکتی ہے۔ یہ عبادت کا اثر ہے، لیکن یہ اثر کب ظاہر ہوگا؟ جب ہماری عبادت قبول ہو، نماز قبول ہو جائے۔ اب انسان اگر فواحش و منکرات سے نہیں رکتا ہے نماز پڑھنے کے باوجود، تو یہ اس بات کی علامت ہے
کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، قبولیت کے مقام ہے، تو اجر و ثواب ہو یا اس کے اثرات یہ اسی وقت مترتب ہوتے ہیں جب وہ عمل قبول ہو جائے۔ ادائیگی الگ ہے کسی عمل کی اور اس کی قبولیت الگ ہے۔ ادائیگی ارکان، واجبات، شرائط کو پورا کرتے ہوئے بندہ ادا کرتا ہے، اس کا فریضہ ساقط ہو گیا، اس عمل کی ادائیگی، اس عبادت کی ادائیگی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس سے اب یہ نہیں پوچھے گا تو نے عبادت کیوں نہیں کی، اس نے کر لیا۔ لیکن رہا معاملہ قبولیت کا، تو قبولیت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور جب عمل قبول ہوگا تبھی انسان اجر و ثواب کا مستحق بنے گا، اور تبھی انسان کی زندگی پر اس عبادت کے آثار مترتب ہوں گے۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ اب یہ شخص شرابی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، اگر جو ہے وہ جاتا ہے، حج کرتا ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولا اس کو سچے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے وہ توبہ کر لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرمائے تاکہ اس کے آثار اس کی زندگی پر مترتب ہوں اور وہ اس خبیث حرکت سے باز آ جائے، اس خبیث حرکت سے باز آ جائے۔ تو قبولیت کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا، یہ تو حالات بتاتے ہیں کہ اس کا عمل قبول ہوا کیا نہیں قبول ہوا، اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو جو ہے دعا کرنی چاہیے ایسے شخص کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس بری لت سے اس کو نجات دلائے، اور اس کو سچا توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اس بری لت سے جو ہے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو ہے صحیح معنی میں حج کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرمائے اور اسے اس بری لت سے محفوظ کر لے، سچے دل سے توبہ کی توفیق دے اسے۔ وصلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔